नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलम इस्लाम के लिए आज का दिन गैर मामूली दिन है और गैर मामूली मुक़द्दस दिन तस्वुर किया जाता है। इस दिन की जो फजीलत है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारका हैं जिससे इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा होता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ये है कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर हम तबसरा करेंगे वो है हज बैतुल्लाह। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। तो बहरहाल खुशखबरी की बात यह है, आज का जो दिन है और आप देखेंगे कि आज तकरीबन 20 लाख फर्जंदान तौहीद को जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से सऊदी अरब आए थे उन्हें हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो गई है। वो हाजी बन गए हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक हाजी बनना कितना बड़ा एजाज़ है। यानी ज़िंदगी बदल कर रह जाती है और हज के बाद कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ रौनुमा होती हैं। तो बहरहाल आज वक़ूफ़ अरफ़ात के साथ ही तकरीबन 20 लाख आज़मीन को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हुई। और आपको ये भी बता दें कि आज का दिन मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम ख़तीब शेख माहिर बिन हमद बिन मोहम्मद बिन अल मुक़य्यली ने हज का खुतबा दिया और इस खुतबे की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ भी की और कहा कि ज़ालिम की जो पकड़ है वो अल्लाह ताला ज़रूर करेगा। इस तरह की बात उन्होंने की है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक शेख माहिर बिन हमद ने जो खुतबा दिया है उस बारे में हम आपको बताएंगे। वो ये है कि उन्होंने जो पॉइंट्स है बहुत अहम पॉइंट्स है और आपको ये भी बता दूं कि उनके इस खुतबे को का 20 ज़बानों में तर्जुमा किया गया सिद्दीक़ साहब। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा, खुतबे में मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल का हमें हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें और इत्तबा करने वालों ने हमेशा हिदायत पाई है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक उनके खुतबे का सवाल है, उन्होंने ये भी कहा कि नमाज बुराई से बचाती है और शैतान के वसवसों से ख़ुद को महफूज रखें। किसी को बुरे नाम और बुरे अलक़ाबात से ना पुकारो और जो मोमिनों को तकलीफ़ देते हैं कभी फलाह नहीं पा सकते। तक़वा इख्तियार करना चाहिए। किसी का हक़ मत खाओ। शराब और जुआ शैतानी अमल है। इस्लाम फहाशी, बुराई और अमानत में ख़यानत से मना करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए क्योंकि हाकिमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करे और उन बातों से रुकना चाहिए इंसान को जिसमें अल्लाह की नाराज़गी है। यानी अल्लाह ताला जिस चीज़ से नाराज़ होता है उससे हमें गुरेज करना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें बताया है सिरात मुस्तकीम का, उस पर हमें चलना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ, जहाँ तक मैदान अरफात का सवाल है, मैदान अरफात में शदीद गर्मी रिकॉर्ड की गई और वहाँ पर हुकूमत ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया था सिद्दीक़ साहब। और वहाँ ये कहा जा रहा था कि 47 सेंटीग्रेड तक गर्मी पहुँचने की पेश क़यासी भी की गई थी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि हज जो है वो इबादत और इबादत में इखलास का मज़हर है। ये सियासी नारों की जगह नहीं, गुरुबंदी की जगह नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हज बैतुल्लाह की जब बात आती है और वक़ूफ़ अरफ़ात की जब बात आती है, मस्जिद निमरा में खुतबे की जब बात आती है, तो आपको याद तस्वर कीजिए कि उस एक ऐसा भी वक्त था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हज अदा कर रहे थे और आप मस्जिद निमरा जहाँ आज तामीर की गई है जिस मुकाम पर, वहीं पर आप ठहरे 1,24,000 और किसी रिवायत में आता है कि 1,44,000 सहाबा के सामने खुतबे हज्जतुल विदा दे रहे थे। और आपने वाज़े तौर पर कहा था कि जाहिलियत के तमाम दस्तूर आज मेरे पाँव
پاؤں کے نیچے ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ پر سرخ کو کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں تقوی کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس ہیں، تو چلتے ہیں ہم صدیق صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کے جو انتظامات ہوتے ہیں، صدیق صاحب آپ وہاں رہ چکے ہیں، تو آپ کیسا محسوس کیا تھا اس وقت اور آج کے جو انتظامات ہیں وہ کیسے ہیں؟ یا صاحب یہ جو انتظامات کی بات ہے یہ فقید المثال ہوتے ہیں جی جی، اور بے انتہا سرمایہ اس پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، اور آج تو بہت ساری تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں، ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بہت جدید ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا ٹرانسپورٹ سسٹم، بلکہ بسیز کے ذریعے سے جاتے تھے، پیدل جاتے تھے لوگ، لیکن آج کل بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں پر ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ مینا سے آپ کو مزدلفہ، پھر عرفات، عرفات سے پھر واپسی میں، تو اس طریقے کا پورا ایک جو ہے نا کمپلیٹ ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں پہ بنا دیا گیا ہے، جس سے کافی سہولت ہوگی۔ ایون جدے سے بھی جو ہے نا آپ کو وہ سہولت موجود ہے، ٹرین وغیرہ بھی وہاں پہ ڈال دی گئی ہے۔ اور واقعی آج کا دن بڑا مقدس، آج حج کا دن تھا، یعنی یوم العرفہ کا دن، اور آج رات میں سارے حجاج کرام مزدلفہ میں گزارتے ہیں رات، اور پھر وہاں سے صبح صبح نکل جاتے ہیں، نکال کے پھر مینا کی طرف جاتے ہیں، اور کنکریاں بھی وہاں پہ چن لیتے ہیں مزدلفہ میں تاکہ رمی جمع کر سکے، اور اس کے بعد صبح صبح وہاں پہ پہنچتے ہیں مینا میں دوبارہ، پھر وہاں پہ جا کے حلق انہیں بال وغیرہ کٹوا کے پھر احرام نکال کے پھر وہ نہا دھو کے پھر اس کے بعد رمی جمار کرتے ہیں نا۔ وہ کرنے کے بعد نیکسٹ جو امپورٹنٹ جو رکن ہے حج کا وہ آتا ہے طواف کے لیے، پھر جاتے ہیں دوبارہ طواف افادہ کہتے ہیں اس کو، یعنی سارے لوگ جو ہے نا مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، یہ لازم حصہ ہے حج کا، اگر کوئی نہ کرے تو یہ حج اس کا انکمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سارے لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس کے ٹائمنگز بھی ہیں، صبح سے شام تک اب ٹائم بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن یہ طواف افادہ کرنا حج کا ایک اہم رکن ہے، اس کے بعد حج انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت احتیاط سے جانا ہوتا ہے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے پھر اور 2 دن وہاں پہ وقوف مینا میں رہ کے پھر آپ رمی جمار کرتے ہیں، 2 دن اور جو ہے یعنی مشاعر کا جو سفر ہے 5 دن کا ہے، وہ کمپلسری ہے، 5 دن کا سفر ہے، جی 5 دن کا رہ کے پھر وہاں سے دوبارہ واپس ہو جاتے ہیں، اور پھر آخری میں ایک طواف وداع بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بڑے اچھے انتظامات ہیں، اور اتنی گرمی میں جو ہے نا کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پہ ضعیف جو حجاج ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ بعض جگہ جو ہے نا ذرا مشکلات پیش آتی ہیں، انہیں قطار کیوں لگی ہوئی رہتی ہے، اسپیشلی ٹوائلٹس وغیرہ جانا ہو تو اس لیے جو ہے نا وہاں پہ کافی جو ہے نا واقع صبر کا امتحان ہے، اور اتنا ہی ثواب ہے ان کے لیے، کیونکہ اتنے سخت گرما میں لوگ حج کر رہے ہیں۔ 47 ڈگری 47 اور دوسرے ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ 50 ڈگری سے سفر چل رہا ہے وہاں سے۔ بہرحال صدیق صاحب آپ نے جس انداز میں روشنی ڈالی، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ذی الحج کے فضیلت کا سوال ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو ایام ہوتے ہیں ان ایام کا احترام کرنا چاہیے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا چاہیے، ریاضت کرنا چاہیے، اور جو لوگوں کے ساتھ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ بھلائی کا کام کرنا چاہیے۔ اسلام تو ہمیشہ بھلائی کا کام سکھاتا ہے، اور اپنے خاص طور پر جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے حقوق یعنی انسانی حقوق جو ہوتے ہیں اس کے تحفظ پر اسلام زور دیتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں جہاں تک انتظامات کا سوال ہے، سعودی حکومت کے بارے میں ٹھیک ہے کچھ عجیب و غریب باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک ضیف الرحمان یعنی اللہ کے مہمانوں کا سوال ہے، اللہ کے مہمانوں کی میزبانی میں سعودی حکومت کوئی کسر باقی نہیں رکھتی۔ وہاں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں کے جو وزارتیں ہیں اور وہاں کا جو اسٹاف ہے وہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں۔ اور ایک ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 8 ذی الحج کو آپ مہمان نوازی کی جب بات آتی ہے، میزبانی کی جب بات آتی ہے، تو یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ وہاں آپ دیکھیں کہ 8 ذی الحج کو یوم تربیہ کے موقع پر مختلف مقامات پر وہاں عازمین جو تھے ان میں تقریباً 54 ملین فوڈ پیکٹس یعنی غذائی پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر حفظان صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، صاف صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور صدیق صاحب 20 لاکھ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے سہولتیں مختلف سہولتوں کا انتظام کرنا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے ان کے رہنے کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو سعودی حکومت اچھی طرح اس سے نمٹتی ہے۔ بالکل ریاض صاحب، اگر آپ دیکھا جائے تو اتنا بڑا بجٹ درکار ہے، یعنی 2 ملین آدمی کے انتظامات، کھانا رہنا، ان کا ہر چیز کا انتظام کرنا، یہ کوئی جوک نہیں ہے، کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔
انہیں پیسہ بھی رہا تو آپ انتظام نہیں کر سکتے. یہ اس کے لیے جذبہ ہونا آپ کو, جی جی, ایک جذبے کے تحت. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو غیبی جو مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شامل حال ہے. بالکل شامل حال ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بے بنا جو ہے نا اتنی وہاں پہ رزق فراہم کیا جاتا ہے کہ مطلب فری تقسیم کیا جاتا ہے. جی جی, انہیں پیکٹس کی شکل میں کھانا وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے. لوگ جو ہے نا اور آرامی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ اب اتنا مجموعہ ہوتا ہے, تھوڑے بہت واقعات تو ہو ہی جائیں گے, بیمار ہو جاتا ہے تھوڑے بہت, لیکن ایز اے ایکسیپشن چھوڑ کے, لیکن اوورآل جو ہے نا انتظام ہوتا ہے وہ بالکل دنیا کی کوئی بھی اتنے بڑے اجتماع میں ایسے انتظام نہیں دیکھا گیا. بالکل بالکل, یعنی ویل ڈسپلین. بالکل بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے. ناظرین, ہم آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ جہاں تک یوم ترویہ کا سوال ہے, 8 ذی الحج کو یوم ترویہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو 9 ذی الحج ہوتی ہے یوم عرفہ ہوتا ہے, اور وقوف عرفہ جو ہیں وہ بہت حج کا اہم جز ہے, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حاضمین کو حج کی سعادت عطا فرما دیتا ہے. مسجد نمرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس مقام پر حجۃ الوداع آپ نے دیا تھا, یعنی حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا, اس خطبے کے مقام جہاں آپ نے دیا تھا خطبہ, وہاں پر مسجد نمرہ تعمیر کی گئی ہے. اس میں 4 لاکھ سے زائد لوگوں کی گنجائش ہے, اور آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذرا تصور کیجئے آپ کہ خطبہ دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو روایات میں آیا ہے کہ کم از کم 1,24,000 جو صحابہ تھے وہاں پر اس وقت موجود تھے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1,44,000 صحابہ وہاں پر موجود تھے. اور آپ نے جس انداز میں بتایا, اور میں یہ سمجھتا ہوں صدیق صاحب, یہ جو انسانی منشور ہے یہ پہلا انسانی منشور ہوگا جو اس انداز میں پھیلتا گیا, جس میں آپ دیکھیں گے کہ انسانی مساوات کا درج دیا گیا ہے, انسانیت کا درج دیا گیا ہے, اور نسل پرستی کے خلاف, نسلی منافرت کے خلاف بات کی گئی ہے, اور تمام انسانیت کی بات کی گئی ہے. جی ہاں ریاض صاحب, پورے اس کو آپ کمپلیٹ زندگی کا لائعمل کہہ سکتے ہیں. پورا ایک انہیں فیملی آئلی مسائل, جو فیملی کے مسائل ہے, ہر چیز کو کور کیا گیا ہے. انہیں کوئی چیز باقی نہیں رہی. اتنا مکمل جامع خطبہ تھا وہ. بیویوں کے حقوق, جی ہاں بالکل, حقوق ہے, ہر ایک کے جو حقوق ہے, جو ناانصافیاں ہیں, ساری چیزوں کو کور کیا گیا ہے. یعنی اس کی خاص بات یہ تاریخ اہمیت اگر آپ دیکھیں, جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے, ہر چیز کو اس میں کور کیا گیا. کوئی چیز جو ہے نا اس کو چھوٹی نہیں ہے اس میں جانا. یہ بڑی خاص بات ہے اس کی. اور آپ دیکھیں گے کہ جب حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. جی بالکل جو ہے نا, آپ نے یہ کہا ہے کہ مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے. جی جی جی. اور پھر وہ آخری بھی خطبہ ثابت ہوا آپ کا. آپ کو معلوم تھا کہ جو ہے نا کہ آپ نے فرما دیا تھا. بالکل جو ہے نا, جی جی, اس لیے جو ہے نا آخری خطبہ بھی وہ ثابت, لیکن اس میں کئی چیزیں شامل کیے گئے. بڑا منشور امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس منشور کو بتانا چاہیے, ان سے واقف کروانا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم کہا جا سکتا ہے. بالکل بالکل, ایبسلیٹلی بالکل. ارے آپ دیکھیے, علاقہ واریت کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں کہ علاقہ واریت کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ نسل پرستی, نسلی منافرت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے, دین میں کوئی جگہ نہیں ہے, نہ گورا, نہ کالا, نہ عربی, نہ اجمی, آپ دیکھیں گے نہ سرخ, نہ سفید, آپ دیکھیں گے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اگر تقویٰ اس کا ہو, تقوی کے وجہ سے فرق ہو سکتا ہے. بالکل, اس کی کافی اہمیت ہے اسلام میں تقویٰ. اگر تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل بالکل. جی جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تقویٰ اختیار کریں گے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دوں کہ ایک بات جو سب سے اہم بات کی ہے, آج اگر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل کریں تو میں یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ہمیں آنکھ دکھا کر یعنی آنکھ نہیں دکھا سکے گا, اور ہم پر ظلم نہیں کر سکے گا, اور ہمارے حقوق تلف نہیں کر سکے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے حجۃ الوداع میں واضح طور پر کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم اس پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, اگر تم اس پر عمل کرو گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کامرانی ملے گی. بے شک بالکل جو ہے نا, یہ جواب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مسلمان مسائل کا شکار ہیں اس کا ایک ہی حل ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, قرآن اور سنت. بالکل, یعنی انتشار کا جو شکار ہے اس کی وجوہات وہی ہیں. جی جی, آپ چھوڑ چکے ہیں, آپ قرآن سنت کو جو ہے نا پکڑنے کے بجائے چھوڑ چکے ہیں, عمل نہیں کر رہے ہیں آپ. جی جی, اس کے سارے انتشار افراتفری مچی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہے نا پوری دنیا میں. جی جی جی,
वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक यौम अरफा का सवाल है, ये हज का अहम जुज़ है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह की पहचान, मारिफत और मोहब्बत का मतलब कहा जाता है यौम अरफा को। और मैदान अरफात में जो आज़मीन जमातें हैं जिस अंदाज में, वो ऐसा लगता है कि एक नूर की चादर है सिद्दीक़ साहब। जी बिल्कुल है ना। और ये दुआओं की कबूलियत का भी वक्त होता है आपकी तला के लिए, ये हाँ। मैदान अरफात में अब जो दुआ करें वो कबूल होती है जाना, ये ख़ास वक्त होता है, वहाँ पे आप दुआएं कर सकते हैं और कबूलियत जो है ना आपको मिलती है वहाँ पे, इसकी काफ़ी अहमियत बताई गई है जो है ना। नहीं, ये कहा जाता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था 8 ज़िलहज को, फिर उन्होंने उस ख्वाब को के बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे 9 ज़िलहज को जब ये ख्वाब दोबारा दिखाई देता है अपने फ़र्जंद की क़ुरबानी से मुतालिक, तो आप देखेंगे कि वो समझ जाते हैं कि ये अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह की तरफ से है। तो ये कहा जाता है कि 9 ज़िलहज को मारिफत और यकीन हासिल हुआ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो आपने देखा कि किस तरह शैतान भटका रहा था, लेकिन जो आदाब फ़र्जंदी जो है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो पैगाम देता है ये क़ुरबानी, फ़लसफ़ा क़ुरबानी, कि यहाँ पर बाप की अहमियत, बाप के हुक्म की अहमियत, और फिर आप देखेंगे कि जो बेटा होता है या फर्जंद होता है उसकी फरमाबरदारी की अहमियत यहाँ बताई गई है। बिल्कुल, ये नहीं आप ओबीडियंस जिसको कहते हैं ना, फरमाबरदारी जो है ना, तो और उसको ख़ास तौर पे यहाँ पे उजागर करके दिखाया गया है। और ये भी कहा गया है कि यानी उस आपको कहा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप जो है ना सारे लोग इन्हें ऐसी एक रिवायत डालिए कि सारे मुसलमान जो है ना आपकी इत्तिबा करते चलाएं, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी जी। तो वहाँ पे जो है ना एक इन्हें क्या कहते हैं बुनियाद डाली गई है ना, गैदरिंग की जाना कंप्लीट। और एक बात सिद्दीक़ साहब मैं समझता हूँ कि इस खुतबे में उनकी जो अहम नुकात रहे हैं, वो उन नुकात में एक नुक्ता ये भी रहा कि फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने दुआ की और फ़लस्तीनियों के बारे में बताया कि किस तरह फ़लस्तीनियों पर इसराइल मज़ालिम ढा रहा है, और उन्होंने ये बात कही है। और जिस अंदाज़ में आज उम्मत को एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह होना चाहिए, उसी का उन्होंने मैसेज दिया है, पैगाम दिया है। मस्जिदुल हराम के इमाम ख़तीब शेख माहिर बिन हमद बिन मोहम्मद बिन अल मोयकली उन्होंने एक जो खुतबा दिया है, और मैं समझता हूँ कि आज जिन आज़मीन को हाजी बनने का एजाज़ हासिल हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। और इस बात पर भी अफसोस भी किया जा सकता है कि कई ऐसे आज़मीन थे जो हज मनासिक हज अदा करने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुए। तो अल्लाह ताला उनकी भी एक, मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में उनकी मौत हुई है वो भी खुश नसीब हैं। बिल्कुल, बख्शिश करने वाला है अल्लाह ताला, वो भी जो है खुश नसीब है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है उसकी जो मसलियत है। जी जी जी, जो भी होते हैं काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। जी जी जी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो सिद्दीक़ साहब वहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप वहाँ रहकर आए हैं, तो आपने देखा होगा कि हज के जो मनाजिर होते हैं, खुतबे के जो मनाजिर होते हैं, जो इज्तिमा होता है, जिस तरह का डिसिप्लिन होता है, वो देखकर हमारे कई गैर मुस्लिम भाई भी दामन इस्लाम में पना लेते हैं। जी हाँ, मुतासिर हुए हैं कई जो है ना नॉन मुस्लिम मुतासिर हुए हैं और इस्लाम भी कबूल कर चुके हैं। इतने बेहतरीन जो डिसिप्लिन होता है, अमन होता है, वहाँ पे पुरसुकून माहौल में ये सारे अराकीन अंजाम दिए जाते हैं। वाकई इसकी आप जितनी तारीफ़ करें कम है रियासत। और ये भी कहा गया है कि जब अरफात में जमा होते हैं आज़मीन, यानी आज़मीन की एक चादर जमा होती है, उस बारे में कहा गया है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र का इजहार करता है। जी बिल्कुल, बेशक है ना, बिल्कुल जो गैदरिंग होती है वाकई अल्लाह ताला की खुशी की बात है कि कैसा किस तरीके से आदाब इब्राहिमी जो है ना आप अदा कर रहे हैं जो है ना, जी जी, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जो सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात का सवाल है, गैर मामूली इंतज़ामात उसने किए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि खुतबे में ख़ास तौर पर कहा गया है कि नारेबाजी का नाम दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। तो बहरहाल बहुत ही दीनी तालीम पर अमल करते हुए ख़ास तौर पर जो कुरान मजीद और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करें तो यकीन मानिए कामयाबी है, फिर वरना नाकामी हमारे मुक़द्दर में लिख दी जाएगी। इसीलिए अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी ज़रूर इंशाल्लाह। जी जी। और हम ये भी दुआ करते हैं कि हर शख्स को जो है ना ये हज की सादत अता करे। जी जी, बहुत ये बहुत बड़ा जो है ना मुकाम है। यकीन मानिए सिद्दीक़ साहब, आपने जो बदुआ की है बहुत अहम है, इसलिए कि मैंने कई लोगों को देखा है, खुद हम जब हज बैतुल्लाह के मनाजिर देखते हैं, खैमों के जो शहर मीना को देखते हैं और जब रमी जमार का होते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि काश हम वहाँ होते, काश हमारे वालिदैन को भी वहाँ अपने साथ रखते। तो ये ऐसे तस्वुरात दिल में पैदा होते हैं। बिल्कुल, बेशक बिल्कुल जो है ना, और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे मौजूद है, ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा जो है ना उनको मौका मिले।
ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے انہیں موت سے پہلے، مرنے سے پہلے جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کسی کو اور کسی کو جو ہے نا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اسباب ہو تو کر لے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک ہے عازمین حج کا سوال ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت ہند اور حکومت سعودی عربیہ کے درمیان جو معاہدہ طے پایا، 1,75,000 عازمین کا کوٹا ہندوستان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس میں سے حج کمیٹی آف انڈیا یعنی مرکزی حج کمیٹی کے ذریعے 1,40,025 جو عازمین کو وہاں روانہ کیا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں سابق نظام اسٹیٹ کے جو عازمین ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں گے تلنگانہ ہے، آندھرا پردیش ہے، کرناٹک اور مراٹھواڑہ کے کچھ حصے ہیں جو سابق نظام اسٹیٹ میں آتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضور نظام کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے افضل الدولہ جو تھے ان کے زمانے سے رباط نظام کا وہاں پر آپ دیکھیں کہ انتظام کیا گیا۔ اور خوش قسمت کی بات یہ ہے کہ وہاں شریف محمد ایجوکیٹ مرحوم جیسی شخصیت اور ان کے فرزند جو ہے حسین محمد الشریف، وہ انہوں نے غیر معمولی خدمات انجام دی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جس طرح شریف محمد صاحب نے خدمات انجام دی تھی، وہ خدمات اسی طرح ان کے فرزند حسین محمد الشریف انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کو بتانا ان کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد کے جو عازمین ہیں، یعنی سابق نظام اسٹیٹ کے جو عازمین ہیں، ان کے سے تعلق رکھنے والے جو عازمین، ان میں سے کچھ عازمین کا انتخاب رباطی نظام میں قیام کے لیے عمل میں آتا ہے، جو یقیناً خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی۔ ایک تو حج کے لیے جا رہے ہیں، دوسرے نظام کی جو رباط ہے اس میں ان کو قیام کا موقع مل رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں ناظر جو رباط ہیں حسین محمد الشریف، وہ انتہائی اپنے نام کی طرح شریف النفس ہے، اور انہوں نے جس انداز میں عازمین کی خدمت کی ہے، ان کو سہولتیں فراہم کی ہے، وہ بھی غیر معمولی ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 543 یعنی 543 عازمین کی وہاں گنجائش پائی جاتی ہے، یعنی رباط نظام میں 7 منزلہ عمارت، اور اس میں 110 کمرے، 3 لفٹس ہے اس میں، اور عازمین کے لیے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسٹوو کا، گیس سلنڈرز کا انتظام کیا گیا، وہاں پر ان کے واشنگ مشینز کا انتظام کیا گیا ہے، استری کرنے کے جو کپڑے کے روم ہیں وہ الگ ہے۔ تو بہت اچھے انتظامات انہوں نے کیے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ مشاعر کے 5 روزہ سفر میں عازمین کے لیے خاص طور پر ایک مولم کا انتظام کیا گیا، اور اس مولم کا نام آپ کو بتا دیں کہ سمیر میاں جان ہے۔ تو جناب حسین محمد الشریف نے بہت اچھی خدمات کی ہیں، اور بہت سہولت انہوں نے بہم پہنچائی ہے ہمارے عازمین کو۔ اور آپ کو یہ بتا ناظرین کہ جہاں تک جناب حسین محمد الشریف کا سوال ہے، ان کا تعلق اشراف مکہ کی فیملی سے ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کی جو والدہ ہیں حیدرآبادی ہیں۔ جی ہاں بالکل، جی، اور پورے دل سے خدمت کرتے ہیں وہ۔ جی ہاں بالکل، دل و جان سے خدمت کرتے ہیں۔ جی جی، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ریاض صاحب، یہ ایکچولی روڈ وائڈننگ میں چلے گی تھی، دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، رباط کو جی جی، پیچھے ہٹا کے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، اور آج پھر سے جو ہے نا وہ خدمت میں مصروف ہے جو ہے نا رباط کے لوگ سارے جو ہے۔ جی جی جی، لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح خادم الحجاج کے باوجود جو تلنگانہ کے عازمین کو تکلیف پہنچی ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یعنی حج کمیٹی آف انڈیا پر، اور انہوں نے کونسلیٹ پر زور دیا کہ چونکہ یہاں پر جو عہدیدار ہوتے ہیں سعودی عرب میں، انسپیکٹرس ہیں یا دوسرے جو ہیں، وہ سعودی ہوتے ہیں، تو ایسے میں اسٹرانگ سعودی سیٹ اپ کی ضرورت ہے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر انہیں یہ خدمات انجام دینے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح ریاست تلنگانہ اور نظام اسٹیٹ کے عازمین کی خدمات انجام دیں گے، جس طرح رباط نظام کے عازمین کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ بالکل جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، جب مجموعہ ہوتا ہے، جب گیدرنگ ہوتی ہے، تو تھوڑے بہت یعنی وہاں پہ کچھ بد انتظامی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا یعنی لاکھوں کے مجموعے میں یہ بات کرنا بڑی مشکل ہوتا ہے، انتظامات کو صحیح انداز سے کرنا چاہیے۔ جی جی جی، صحیح، لیکن بحیثیت مجموعی اوورآل تو دیکھیں گے آپ تو بہترین نظام ہوتا ہے، بہت تھوڑے ایکسیپشن آ ہی جاتے ہیں کیسا، اور میں سمجھتا ہوں کہ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے۔ ہم کہاں پر ہے، اللہ کے گھر کے پاس ہیں، اللہ نے جو بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے حج کی، اس کے لیے تو بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس اس کے شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایون آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہر مدینہ ہے، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ منورہ، وہاں کے بھی انتظامات آپ دیکھیں گے کہ کتنے پیارے انتظامات ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا لب و لہجہ کس قدر میٹھا ہوتا ہے، نرم لہجہ ہوتا ہے، اور وہاں جو میزبانی کی جاتی ہے اور جہاں روزے داروں کی جو خدمت کی جاتی ہے، وہ دیکھ کر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بالکل، ہمیشہ کا جو ہے نا اسی مہمان نوازی میں دیکھیں گے وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اور اتنی خدمت کرتے ہیں جو ہے نا وہ لوگ، یعنی کوئی اس کے لیے کوئی مطلب کمرشل مائنڈ سے نہیں، بلکہ
بس ایک ثواب حاصل کرنے کی نیت سے لوگ ہمیشہ خدمت میں مصروف رہتے ہیں. خاص طور پہ میں مدینہ شریف کی بات کروں میں آپ کو. جی دیکھیے وہاں کی عوام مٹی کی تاثیر وہاں پہ ان کے عوام میں بھی آ گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا انتہائی سادہ مزاج اور بہت ہی خدمت گزار محبت والے لوگ پائے گئے. مٹھاس رہتی ہے لہجے میں. جی ہاں بالکل. یہ خود میرا بھی اون ایکسپیرینس ہے. سافٹ اسپوکن. جی بالکل. میں نے بھی دیکھا صدیق صاحب وہاں پر اتنے نرم لہجہ ہوتے ہیں لوگ, بہت ان سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی برکت ہے. ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس تعلق سے جہاں تک عازمین کا خدمت کا سوال ہے, وہ جو کوئی بھی انجام دیتا ہے, ان کی میزبانی کرتا ہے, یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور اس کا اجر اللہ ہی دے گا. جی ہاں بالکل بے شک جو ہے نا. جی اور یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا دین بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, اور یہ سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے سعادت یہ جانا. جی ہم تو یہی دعا کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبروں کا اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.